بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں یلغار، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ واقعی وہ مفتوح تھے؟ امریکیوں نے عراق فتح کیا تھا؟ کیا وہ غلام بن گئے تھے؟ اب انہیں امریکہ کے غلام بن کر زندگی بسر کرنا ہوگی؟ یہ تصور ہی بڑا جان لیوا تھا۔ حماد کبھی صدام حسین کا حمایتی نہیں رہا تھا، لیکن صدام کے مقابلے میں اسے امریکیوں کی غلامی بھی قبول نہیں تھی۔ نہیں بزرگوار، ہم مفتوح نہیں ہوئے، ہم عالم اسلام کی اجتماعی بے ضمیری کا شکار ہوئے ہیں۔ تمہارا ملک، تمہارا بادشاہ جس کی پرورش انگریز آیا نے کی ہے، اور وہ تم سب نے مل کر ہمیں برباد کیا ہے۔ تم نے امریکیوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی، بلاد عرب کے تقدس کو پامال کروایا۔ اگر تم انہیں اڈے اور پناہ گاہیں فراہم نہ کرتے تو شاید ہم اس بد انجام سے دوچار نہ ہوتے۔ لیکن یاد رکھنا یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، کھا جائیں گے تم سب کو۔ ایک ایک کر کے یہ خون آشام بھیڑیے تم سب کو نکل جائیں گے، تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یاد رکھنا ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ اور کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ بغداد کی ماؤں کا خون اتنا بے غیرت نہیں چاچا، دیکھ لینا بہت جلد ہم اپنی آزادی ان سے واپس چھین لیں گے۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں، ہم عراقی دشمن کے آگے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ ہم انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیں گے، بہت جلد۔ حماد کی زبان شعلے اگل رہی تھی، اور ڈھلتی عمر کا جوان ارادوں والا اردنی فوج کا سابق ہاشمی حوالدار عجیب سی طمانینت محسوس کر رہا تھا، عجیب سی سرشاری اس پر طاری تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میرے بیٹے۔ افغانستان کی طرح عراق بھی ان غاصبوں کا مرگھٹ بنے گا۔ اور ہاں، یہ جان رکھنا ہاشمی خون کی غیرت ابھی زندہ ہے، وقت آنے پر تم انہیں کبھی پیچھے نہیں پاؤ گے۔ اس کے لہجے کا تیقن بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ المنصور پہنچنے تک وہ دونوں خاموش رہے۔ بغداد شہر آشوب بنا ہوا تھا، بغداد کی ایک بھی بلڈنگ سلامت نہیں تھی۔ رہائش گاہوں کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات واضح تھے، دکانوں کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، بازار اجڑ چکے تھے، ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ المنصور کی مقامی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی، اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہو رہا تھا، جب BMW حماد کے گھر کے سامنے رکی۔ کیا یہ میرا ہی گھر ہے؟ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر خود سے سوال کیا، اور خالی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ المنصور بغداد کی پوش آبادی، جہاں رنگ و نور کی محفلیں سجا کرتی تھیں، اور جہاں کے مکین جنہیں بغداد میں ویسے ہی VIP کا درجہ حاصل تھا، خدا جانے کہاں کونے خدروں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہاں تو ہر طرف سناٹا تھا، ہو کا عالم طاری تھا۔ گھر کے مین گیٹ کو حماد نے ہاتھ لگایا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا، جبکہ عام حالات میں اسے اندر سے لاک لگایا جاتا تھا۔ اس نے دروازہ بار بار بیل بجانے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آنے پر کھولا تھا۔ گاڑی اندر لے آؤ چاچا، اس نے BMW کے ڈرائیور سے کہا، جس نے گاڑی کا انجن ابھی بند نہیں کیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں کیا؟ سب کہاں چلے گئے؟ حماد نے بڑبڑاتے ہوئے اسی سوال کو دہرایا تو اسے یوں لگا جیسے یہی سوال گھر کی تمام دیواریں اس سے کر رہی ہیں۔ گاڑی کا انجن بند کر کے ڈرائیور اب اس کے نزدیک کھڑا اس کا سامان گاڑی سے اتار رہا تھا۔ شرجیل کا سامان بھی اس نے یہیں اتار دیا تھا۔ شاید گھر میں کوئی نہیں، ورنہ قدرے حیران اور پریشان حماد نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چلو اندر تو چلیں، دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ ڈرائیور نے ایک بیگ کو اٹھا لیا۔ چلو، حماد نے دونوں باقی بیگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ لان کے ایک کونے میں گاڑی کھڑی کر کے وہ گھر کے برآمدے تک پہنچے، جہاں کبھی شاندار اور قیمتی کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن اب برآمدہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ برآمدے میں رکھ کر حماد نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ ان کا ڈرائنگ روم تھا، جہاں کبھی بغداد کے امراء و رسا بیٹھنا فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اس ہال نما کمرے کی دیواروں پر 100 سال پرانی تلواریں اور بندوقیں سجاوٹ کے لیے لگائی گئی تھیں، لیکن جیسے ہی حماد نے دروازہ کھولا، اسے یوں لگا جیسے وہ غلطی سے کسی اور کے گھر میں آ گیا ہے۔
दीवारें खाली थीं। फर्श पर बिछे कीमती कालीनों की जगह एक छोटा सा कालीन और दरियां बिछाई गई थीं। कमरे में मौजूद कीमती सोफा सेट की जगह 2 तख्त पोश धरे थे और एक तरफ 3-4 टूटी फूटी कुर्सियों के साथ एक पुरानी मेज रखी थी। उनकी खानदानी तस्वीर अपने कीमती फ्रेमों समेत गायब थीं। ओह मेरे खुदाया! हमाद के मुंह से बेख्तियार निकला और वो तेजी से मुल्हका कमरों के दरवाजे खोलने लगा, जबकि बूढ़ा ड्राइवर वहीं कालीन पर धरे गाव तकिया से टेक लगाकर बैठ गया। शायद उसके लिए ये सब कुछ कतन गैर मुतवक्के नहीं था। हमाद दीवानगी के आलम में सारे घर में दौड़ता फिरता था, लेकिन घर का हर कमरा यही बर्बादी की सूरत पेश कर रहा था जिसका नज़ारा उसने ड्राइंग रूम में किया। 3-4 मिनट बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। घर के सामान के साथ साथ यहाँ के मकीन भी गायब थे। कहाँ चले गए सब? ये क्या देख रहा हूं मैं? उसने कालीन पर नीम दराज बूढ़े हाशमी ड्राइवर से दरियाफ्त किया। बैठ जाओ बेटा, तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात अभी तुम्हें मिल जाएंगे। बैठ जाओ। उसने हमाद को अपने नज़दीक दूसरे गांव तकिए की तरफ इशारा करते हुए कहा और हमाद बेबसी से वहीं आलती पालती मार कर बैठ गया। एक बैग खोलकर उसने पानी की आधी बची हुई बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी पी लो। हमाद ने किसी मामूल की तरह बोतल उसके हाथ से पकड़ी और 2-3 लंबे लंबे घूंट पीकर खुद को कदरे नॉर्मल कर लिया। बेटा, बगदाद का हर वो घर जहां मामूली सा भी सामान जिंदगी मौजूद था लुट चुका है। इन घरों को अमरीकी फौजियों ने नहीं, अलबत्ता उनकी आंखों के सामने उन लुटेरों ने लूटा है जो इराकी ही हैं, लेकिन खुदा जाने कहां से आए थे। उन लोगों ने बगदाद की हर इमारत को उजाड़ कर रख दिया है। अब यहां किसी घर के दरवाजे खुले भी रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लुटने का सामान ही बाकी नहीं बचा। उसने बुजुर्गाना अंदाज में हमाद को यूं समझाया जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। अचानक ही सामने का दरवाज़ा खुला। दोनों ने चौंक कर उधर देखा। हमाद की आंखों में चमक पैदा हुई। उसके सामने उसका खानदानी मुलाजिम शाबान अबू मोहम्मद खड़ा था। हमाद किसी बरकी अमल के ताबे अपने कदमों पर खड़ा हुआ और बेख्तियार शाबान की खुली बाहों में समा गया। दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। शाबान ने ही पहले खुद पर काबू पाया। उसने हमाद की पीठ थपकते हुए उसे आहिस्तगी से अलग किया और हाशमी से मुआनका करने लगा। ये क्या हो गया शाबान? अम्मी, सलमा, अबू कहाँ हैं सब? हमाद ने अपने गले में फंसी सिसकियों पर काबू पाते हुए शाबान की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि बूढ़े हाशमी ड्राइवर का कलेजा भी मुंह को आने लगा। बेटा, सब खैरियत से हैं। अमरीकी फ़ौजों के बगदाद में दाखिले के साथ ही यहाँ लूट मार शुरू हो गई थी। तुम्हारे चाचा मोहम्मद साले उस रात यहाँ हमारे साथ ही मौजूद थे। लुटेरों ने बिला तखसीस लूट मार की। हमें उम्मीद थी कि अमरीकी फ़ौजी उन्हें रोकेंगे, लेकिन जब इस बात का इल्म हुआ कि उन्होंने इस लूट मार से अपनी आंखें बंद कर ली हैं तो साले ने औरतों के साथ यहाँ से निकल जाना ही एहसन ख्याल किया। वहाँ मौसुल में तो अपने कबीले के लोग हैं, यहाँ हम उन गुंडों का क्या कर सकते थे? वो तो मुझे भी साथ ले जाने पर बजिद थे, लेकिन मैं भला इस घर को खाली कैसे छोड़कर जा सकता था? जिद करके यहीं रुक गया। अलमंसूर की तरफ 2 दिन बाद लुटेरों ने रुख किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ लोगों के पास असलहा मौजूद है और वो मुकाबला करेंगे, लेकिन सब जान बचाकर भाग गए। मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ लूट कर ले गए। खुदा का शुक्र है जान बच गई। मैंने भी मज़ाहमत नहीं की। 15-20 रोज़ बाद तुम्हारी वालदा और मामू आए थे। 2 रोज़ यहाँ रहकर कुछ सामान वगैरह मुझे देकर चले गए। अब मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ। नमाज पढ़ने गया हुआ था, वापस लौटा तो BMW देखकर समझ गया कि तुम उर्दन से वापस आ गए हो। शाबान ने अपनी बात मुकम्मल करके हमाद की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप महफूज हैं। हमाद को जैसे सब्र सा आ गया हो। तुम लोग थके होगे, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करूं? शाबान कहकर दूसरे कमरे की तरफ चला गया। मस्जिद उमुल मारिक में असर की नमाज हो रही थी जब अमरीकी कॉनवॉय उसके नज़दीक पहुंचा। शर्जील कॉनवॉय के एक दरमियानी सड़क में 5 अपने जैसे और इराकियों के साथ फौजियों के दरमियान फंसा हुआ था। शायद उसके साथ मौजूद दूसरे इराकियों का भी यही गुनाह था जो उससे सरजद हुआ, क्योंकि वो सब मुश्किल से नॉर्मल इराकी लगते थे। शर्जील पहले तो खौफज़दा था, लेकिन अब अचानक ही किसी नादीदा कुव्वत ने उसे हौसला दे दिया था। उसका खौफ, नफ़रत और इंतकाम में ढलने लगा था और वो खुद को एक तब्दील शुदा नौजवान महसूस कर रहा था।
اس نے دوسرے عراقیوں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک تو وہ لوگ پہلے ہی اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی ہچکچا رہے تھے۔ جب اس نے عربی میں ان سے تعارف چاہا تو اس کے سامنے بیٹھے امریکی فوجی نے گالیاں بکتے ہوئے رائفل کا بٹ اس کی ٹانگوں پر مار کر اسے انگریزی میں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ شرجیل کے ساتھ ہی سہم کر رہ گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر شرجیل خوفزدہ ہونے کے بجائے غصے میں آ گیا۔ تم انتہائی بزدل اور گھٹیا دشمن ہو، میرے بولنے سے بھی خوفزدہ؟ اس نے انگریزی میں اپنے سامنے بیٹھے امریکی سولجر سے کہا، جس نے غصے سے کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر چاہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا ٹینٹواں دبا دے، جب اچانک اس کے انچارج سیاہ فام سارجنٹ نے اسے ڈانٹ کر روک دیا۔ خبردار، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے جوان کو ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو ہم تمہیں گولی مار کر یہاں پھینک جائیں گے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں شرجیل کو مخاطب کیا، جس نے ابھی تک اپنی آنکھیں سامنے والے امریکی فوجی پر گاڑی ہوئی تھیں۔ شرجیل نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ابھی تک کسی نے اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی نہیں باندھی تھی۔ شاید نماز عصر ختم ہونے کے بعد نمازی مسجد سے باہر آ رہے تھے، کیونکہ امریکی کانوائے کی رفتار کچھ کم ہو گئی تھی۔ پھر اچانک 4 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ رک گیا، کیونکہ اچانک درمیان والی گاڑی کی اسکرین سے گولیاں ٹکرائیں اور اگلی سیٹ پر بیٹھا امریکی فوجی منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ایک طرف لڑک گیا۔ 2 گولیاں اس کے ماتھے میں لگی تھیں، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے دونوں فوجیوں کو بھی گولیاں لگی تھیں۔ البتہ حیرت انگیز طور پر ڈرائیور محفوظ تھا۔ دونوں زخمی فوجی چیختے چلاتے ہوئے اپنی مادری زبان میں گالیاں دے کر بتا رہے تھے کہ انہیں گولیاں لگی ہیں۔ کسی نے حملہ آور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اچانک قافلہ رک گیا۔ شرجیل کے ٹرک پر موجود فوجیوں نے چھلانگیں لگائیں اور باہر کود گئے۔ وہ لوگ زمین پر پوزیشن لے کر سامنے کی طرف فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ باقی گاڑیوں والے بھاگتے ہوئے جیپ تک پہنچے تھے، جسے اس کے ڈرائیور نے بڑی مشکل سے قابو کر کے اس کا انجن بند کر دیا تھا۔ شرجیل کے باقی 4 ساتھی خوف کے مارے ڈھنگ سے کچھ کرنے کے لائق بھی نہیں رہے تھے۔ لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، شرجیل نے چیختے ہوئے انہیں ٹرک کے تختے پر لیٹنے کے لیے کہا۔ خود بھی اپنی سیٹ سے لڑک کر نیچے گرا اور لیٹ گیا۔ اس نے اپنے کسرتی جسم کو ربڑ کی طرح جمناسٹک کے ماہر کھلاڑیوں کی طرح جنبش دی، اور دوسرے ہی لمحے اس کی پیٹھ پیچھے باندھے ہاتھ اس کے سامنے تھے۔ شرجیل کے خوف زدہ ساتھی حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شرجیل نے اپنی دانتوں کی مدد سے نائلن کی رسی کا لاک کھول کر خود کو آزاد کر لیا تھا۔ اسی پوزیشن میں وہ لڑکتا ہوا ٹرک کے کونے تک پہنچ گیا۔ امریکی فوجی اپنے قیدیوں سے لاپرواہ جنگی پوزیشن میں اسی سمت بڑھ رہے تھے جدھر سے وقفے وقفے پر ان پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ حملہ آور شاید 1 یا پھر 2 تھے، لیکن امریکیوں اور حملہ آوروں کے درمیان نمازی آ گئے تھے، جنہوں نے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی بھاگنے کی بجائے ایسی پوزیشن اختیار کر لی تھی کہ حملہ آور ان کی آڑ لے کر بھاگ جائیں۔ امریکی اونچی اونچی آواز میں گالیاں دیتے انہیں درمیان سے ہٹ جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اچانک شرجیل نے 2 نمازیوں کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا۔ غالباً امریکیوں نے وارننگ کے باوجود ایک طرف نہ ہٹنے پر ان پر گولی چلا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل نے امریکیوں کو ماہر کمانڈوز کی طرح جھپٹ کر ان کی طرف بھاگتے دیکھا۔ اس سے اگلا منظر دیکھنے سے پہلے وہ ٹرک سے نیچے کود چکا تھا اور اب اس کی آڑ میں ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ اس نے بمشکل سڑک عبور ہی کی تھی جب تعاقب میں آتی گولیاں اس کے بالکل نزدیک سے گزر گئیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے شرجیل چھلانگ لگا کر سامنے موجود ایک ٹھیلے کے پیچھے گرا اور ٹھیلے کی آڑ میں بھاگتا ہوا سامنے گلی میں گھس گیا۔ اس کے پیچھے موجود امریکی فوجی اونچی آواز میں گالیاں بکتے فائرنگ کر رہے تھے، لیکن اب شرجیل ان کی پہنچ سے دور نکل گیا تھا۔ مسجد ام المارک سے ملحقہ بازار میں بھاگتے ہوئے، جہاں اکا دکا خوف زدہ راہگیروں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ رہائشی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ مکانات کے دروازے بند تھے جب اچانک ایک دروازہ کھلا اور اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے ایک نوجوان نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شرجیل نے ایک لمحے کے لیے رک کر کچھ سوچا، پھر گیٹ سے اندر چلا گیا۔ نوجوان نے اس کی پشت پر دروازہ بند کر دیا۔ سامنے کمرے کی طرف اشارہ کر کے اس نے شرجیل کو کمرے میں جانے کی ہدایت کی تھی۔ شرجیل کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں پستول پکڑے اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرجیل کو کسی نادیدہ قوت نے محفوظ ہونے کا احساس دلا دیا تھا۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، لڑکی کی بجائے اسی نوجوان نے جواب دیا جس نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا،
اور ابھی شاید باہر کے دروازے کو تالا لگا کر اندر آیا تھا۔ میرا نام احمد ہے، یہ میری بہن صالحہ ہے، مطمئن رہو اب تم محفوظ ہو۔ نوجوان نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا، میں نے تمہیں امریکیوں سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، خدا کا شکر ہے تم دوسری گلی کی طرف نہیں نکل گئے، وہاں گلی کے باہر انہوں نے ناکا لگا رکھا تھا۔ صالحہ نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ان لوگوں نے ہمیں فرات کے پل سے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے غصے میں ان کی گالی کا جواب دیا تو انہوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں میرے ساتھی کا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگ اردن سے بغداد آ رہے تھے، میں تو 2 سال بعد واپس آیا ہوں۔ شرجیل نے مختصر روداد بیان کر دی۔ بے فکر رہو، الحمدللہ یہاں وہ تمہاری گرد کو بھی نہیں چھو سکتے، ہم لوگ سب ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ احمد نے اسے اطمینان دلایا۔ کہاں جا رہے تھے تم؟ صالحہ نے دریافت کیا۔ المنصور، اپنے گھر، میرا ساتھی حماد اور میں اردن سے BMW پر آئے تھے، شرجیل نے بتایا۔ اس نے انہیں اپنی گرفتاری کے واقعے سے بھی تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ اسی اثنا میں صالحہ وہاں سے جا چکی تھی اور اس کی واپسی قہوے کی پیالیوں اور کچھ بسکٹوں کے ساتھ ہوئی۔ ہمیں افسوس ہے فی الوقت تمہاری اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے، آرام سے قہوہ پیو، ابھی تمہارا یہاں سے نکلنا خطرناک ہے۔ اس نے زمین پر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھے شرجیل کے سامنے قہوہ اور بسکٹ رکھتے ہوئے کہا۔ احمد بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ صالحہ دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دونوں ابھی بمشکل قہوہ پینے سے فارغ ہی ہوئے تھے جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آ گیا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد احمد کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ آنے والے نے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑ رکھی تھی۔ مطمئن رہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، احمد نے آنے والے سے کہا۔ امریکی اس کی تلاش میں ادھر آ رہے ہیں، ہم نے گلی کے باہر انہیں روک رکھا ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں روک سکتے، ان کے لیے کمک بھی پہنچنے والی ہوگی، نوجوان نے کہا۔ صالحہ، احمد نے نوجوان کی بات مکمل ہوتے ہی اونچی آواز سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے صالحہ کمرے میں موجود تھی۔ تم اپنا کام جاری رکھو، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں، باقی ساتھیوں کو اطلاع کر دو، احمد نے نوجوان سے کہا، اور وہ کمرے کی ایک الماری کھول کر اس میں موجود گولیوں کے کچھ پیکٹ لے کر باہر چلا گیا۔ شرجیل کو لے کر نکلو، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، احمد نے اگلی ہدایت صالحہ کو دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الماری سے 2 ہینڈ گرینیڈ بھی نکال کر اسے تھما دیے۔ شرجیل حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ صالحہ نے دونوں گرینیڈ اور پسٹل اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا لیے اور اب کالے رنگ کا بڑا سا لبادہ اوڑھ کر شرجیل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ شرجیل نے ابھی اپنے بوٹ بھی نہیں اتارے تھے۔ احمد نے اسے معانقہ کیا اور محفوظ رخصتی کی دعا دی۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے، آپ مجھے کبھی خود سے الگ نہیں پائیں گے، شرجیل نے احمد سے کہا۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ احمد اپنا اسلحہ تھامے تیزی سے مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا، جبکہ صالحہ اسے گھر کی چھت پر لے جا رہی تھی۔ یہاں پرانے بغداد کے گلی محلوں کی طرح گھروں کی چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ شرجیل کے لیے یہاں ایک اور شاندار نظارہ موجود تھا۔ چھتوں پر عورتیں اور بچے چوکس پہرے داروں کی طرح موجود تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان لوگوں نے بڑا حساس اور مضبوط انٹیلیجنس سسٹم بنا رکھا ہے اور انہیں حماد کی پہلے سے خبر مل چکی ہے۔ اس طرف ایک نوعمر بچی نے، جو پہلے ہی دوسرے گھر کی چھت پر ان کی منتظر تھی، اس سے کہا۔ صالحہ نے شرجیل کی طرف دیکھا۔ شرجیل اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس گھر کی چھت پھلانگ کر دوسرے گھر کی چھت پر پہنچ چکے تھے۔ صالحہ اس کے تعاقب میں تھی۔ اگلے 3-4 منٹ میں وہ ایسی 4 چھتیں پھلانگ چکے تھے اور اب ایک مکان کے صحن میں اتر رہے تھے جہاں ایک مقامی ٹیکسی تیار کھڑی تھی۔ دونوں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ٹیکسی ایک بزرگ عراقی نے سنبھال لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گیٹ سے باہر تھے۔ شاید چھتیں عبور کر کے وہ امریکیوں کی مخالف سمت میں اترے تھے جہاں میدان بظاہر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک گلی کے کونے پر رکا تو ایک نوجوان بھاگتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا، جس کے پہلو سے لٹکتی کلاشنکوف شرجیل کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کی کھڑکی کے نزدیک آ کر صالحہ اور شرجیل کو سلام کیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو کچھ ہدایات دے کر ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ ٹیکسی اب ایک کھلی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ڈرائیور پیشہ ورانہ انداز میں اسے بھگا رہا تھا۔ راستے میں ان کا 3 مرتبہ امریکی بختر بند گاڑیوں سے ٹکراؤ ہوا۔ جیسے ہی کوئی گاڑی دکھائی دیتی، ٹیکسی ڈرائیور کھڑکی سے ہاتھ نکال کر انہیں وش کرتے ہوئے
टूटी फूटी अंग्रेजी में एक आध फिक्रा कहकर बेवकूफ़ बनाता और आगे निकल जाता। हर दफ़ा ऐसा करने के बाद वो गर्दन मोड़कर सालेहा और शर्जील से इस पर माजरत भी करता। दोनों मुस्कुराकर उसे दाद देते। 15 मिनट के सफ़र के बाद वो जातरिया पहुंच गए। मगरिब की आज़ान हो रही थी। इसके बाद कर्फ्यू लग चुका था। टैक्सी जिस घर में दाखिल हुई उसके मकीन शायद उन्हीं के मुंतज़िर थे। उन्होंने हाथों हाथ उन्हें लिया, उनसे बारी बारी मुआनका किया, खैरियत दरियाफ्त की। खैरियत से पहुंच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक हॉल कमरे में ले आए। आज रात तुम्हें यहीं रुकना होगा, इंशाअल्लाह कल अलमंसूर पहुंच जाओगे। सालेहा ने कमरे में दाखिल होकर उसे कहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया। शर्जील ने अपने मोहसिनों से इजहार तशक्कुर किया। टैक्सी को उन्होंने घर के पोर्च में खड़ा कर लिया था और उसकी डिग्गी से पिस्टल, बंदूकें और हैंड ग्रेनेड निकालकर अंदर महफूज कर रहे थे। शर्जील को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके तड़पते दिल पर किसी ने बर्फ का फाहा रख दिया हो। उर्दन से बगदाद तक उसे जो बेकली लगी थी और अमरीकियों के हाथों अपने हमवतनों की तज़हीक और अमरीकियों के साथ दौरान जंग अपनी इनकलाबी फ़ौज के किरदार ने उसके दिल पर जो ज़ख्म लगाए थे, बगदाद के इन 2 महल्लों में पहुंचने से वो खासे मुंदमिल हो गए थे और उसका दिल गवाही देने लगा था कि अमरीकियों के लिए बगदाद के शहरी लोहे के चने साबित होंगे। इराकी अवाम ने अपनी बुज़दिल फ़ौज की तरह अमरीकियों की अताअत कबूल नहीं की थी और मज़ाहमत की तहरीक मुनज़्ज़म हो रही थी। काश हमारी फ़ौज ने इराकी अवाम वाला किरदार अदा किया होता। रात के खाने पर उसने दस्तरख्वान पर बैठते ठंडी आह भर कर कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने, जो उसके सामने बिल्कुल साहब खाना और उसके 2 साहबजादों के साथ बैठा खाना खा रहा था, चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे अजीज़, पेशावर फ़ौजें ऐसा ही किरदार अदा किया करती हैं। ये कोई इस्लामी फ़ौज नहीं थी। तुम तो तारीख़ का शऊर रखते हो, पढ़े लिखे हो, जानते नहीं हमारे हुक्मरानों की ग़ुलामी करने वाले सिपाही इससे ज़्यादा क्या किरदार अदा करते आए हैं। गासिबों के ख़िलाफ़ जंग अवाम लड़ते हैं, आम मुसलमान लड़ते हैं। हुक्मरानों के अताअत गुजार फ़ौजी तो वक्त आने पर उन्हें भी छोड़कर भाग जाते हैं। वो भला हमारा क्या साथ देंगे? जो फ़ौज अपने मालिकों सद्दाम हुसैन और उसके बेटों की हिफाजत नहीं कर सकी, वो इराक़ की क्या हिफाजत करती? हमारे लिए उनका किरदार कतन गैर मुतवक्के नहीं रहा। टैक्सी ड्राइवर ने उसकी तरफ देखकर कहा तो शर्जील को अंदाज़ा हुआ कि वो कोई आम टैक्सी ड्राइवर नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद तमाम लोग उसे अपने बुज़ुर्ग और कमांडर जैसी इज्जत दे रहे हैं। मैं भी इनकलाबी फ़ौज का साबिका कर्नल हूँ बेटा, अच्छी तरह जानता हूँ इसे। फ़ौजें किसी नज़रिए के लिए जान दिया करती हैं, हाकिमों के लिए कोई नहीं मरता। और जानते हो हमने क्या किया? उसने इस्तिफ़हामिया नज़रों से हाज़रीन की तरफ देखा और कहने लगा, हमने उन्हें अल्लाह की अताअत का सबक देने के बजाय सद्दाम हुसैन की अताअत का सबक सिखाया। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरने के बजाय अजीम इराक़ मीज़ोपोटामिया के लिए मर जाने की तलकीन की। हमने उन्हें इस्लामी मुल्क का मुसलमान फ़ौजी बनाने की बजाय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इराक़ की धरती माता का मुहाफ़िज़ बनाया। नतीजा ज़ाहिर है, जब हमला आवर उनसे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ हमला आवर हुआ तो वो भाग गए। और वो लड़ते ही क्यों? किसके लिए? किस नज़रिए के लिए? शर्जील बुत बना उसकी तरफ देख रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के इराकी मुसलमान पहली मर्तबा देखे थे जो नज़रिया और इस्लाम की बातें कर रहे थे। ये शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों का शहर है बरखुरदार। यहाँ अमरीकियों को बड़ा टफ टाइम मिलेगा। रिटायर्ड कर्नल ने अपनी बात मुकम्मल की। आप आज से मुझे भी अपना साथी समझिए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना आपके साथ होगा। शर्जील ने अचानक ही फैसला कुन लहजे में कहा, मरहबा मरहबा मरहबा। बारी बारी सब ने दोहराया। अल्लाह ताला तुम्हें इस पर इस्तकामत अता फरमाए। आलिम इस्लाम को आज तुम जैसे ही मुजाहिदीन की ज़रूरत है। कर्नल ने कहा, खाना खाओ बेटा और अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें राह हिदायत नसीब फरमाई। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, यह अबू हसाम हैं, हमारे कमांडर। कर्नल ने शायद ये मुनासिब मौका जानकर उसका तारुफ करवा दिया और शर्जील चौंक कर उसे देखने लगा। उसका अंदाज़ा सही निकला था। तुम्हें इससे ज़्यादा मालूमात की अभी ज़रूरत नहीं। सालेहा और अहमद हमारे बेहतरीन साथी हैं। तुम अभी यहीं ठहरो, मैं सुबह तुम्हारे दोस्त हमाद का अहवाल दरियाफ्त कर लूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अगली हिकमत अमली तरतीब देंगे। अलमंसूर से हमें मुजाहिदीन दरकार हैं। हम बगदाद के गली कूचों को अमरीकियों का मरघट बनाना चाहते हैं। तुम्हारा दोस्त अगर अबू हमाद साहब का बेटा है
تو ہمارے لیے اس کی شمولیت عطیہ خداوندی ہوگی۔ ابو حسام نے کہا، میرا دل کہتا ہے وہ ہمارا ساتھی بنے گا۔ شرجیل نے جواب دیا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، ابھی تمہارا المنصور کی طرف جانا یوں بھی مناسب نہیں۔ عین ممکن ہے امریکی تمہارے متعلق شک میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ وہ احمق ہر غیرت مند مسلمان کو القاعدہ اور دہشت گردوں کا ساتھی بنانے پر تل جاتے ہیں۔ چونکہ ان کی گرفت سے نکل کر بھاگے ہو، وہ تمہیں کوئی بڑا دہشت گرد سمجھنے لگے ہوں گے۔ یہاں بغداد سے بھی انہیں غداروں کی ایک تیار فوج مل گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صدام کی موجودگی میں اس کی غلامی کو باعث نجات سمجھتے تھے اور اب امریکیوں کے تلوے چاٹ کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے خلاف امریکیوں کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں۔ المنصور چونکہ اہم اور حساس علاقہ ہے اور یہاں زیادہ تعداد میں بعض پارٹی کے عہدیدار اور اعلیٰ افسران ہی رہتے تھے، اس لیے ان ٹاؤٹوں کی تعداد یہاں معمول سے زیادہ ہے۔ ہمیں بہت احتیاط سے آگے چلنا ہے۔ ابو حسام نے اپنا اندیہ ظاہر کیا، آپ جو بھی کریں گے میرے لیے وہی مناسب ہوگا۔ شرجیل نے ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا، تم نماز ادا کر لو، آرام کرو، باقی باتیں انشاءاللہ کل صبح ہوں گی۔ ابو حسام نے اس کے سامنے دھری قہوے کی پیالی میں قہوہ انڈیلتے ہوئے کہا۔ ہوش و حواس بحال ہوئے تو حماد اور ہاشمی کو شرجیل کی فکر دامن گیر ہوئی۔ دونوں اس کے متعلق پریشان تھے۔ ان لوگوں کے منہ لگنا مناسب نہیں، ان سے پہلو تہی مناسب ہے۔ بوڑھے ہاشمی ڈرائیور نے اپنی رائے ظاہر کی، لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں کہ وہ ہمیں جانور سمجھنے لگیں، ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک کریں اور ہم صرف ان کا منہ دیکھتے رہیں۔ کیا غلط بات کی تھی شرجیل نے؟ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ کس نے کہا تھا ان امریکنوں سے کہ تم آ کر ہماری قسمت سنوارو؟ اور یہ کیا ہماری قسمت سنوارنے آئے ہیں؟ یہ تو بغداد کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں۔ دیکھا نہیں تم نے، ہے کوئی عمارت یہاں سلامت؟ حماد کو غصہ آ رہا تھا، لیکن جہاں دیدہ ہاشمی اسے صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ شعبان خاموشی سے کبھی اپنے مالک اور کبھی ہاشمی کو دیکھنے لگتا۔ ابھی تک اس نے ان کی باتوں میں دخل نہیں دیا تھا۔ میرے خیال سے آپ آرام کر لیں، باقی باتیں صبح ہوتی رہیں گی۔ اس نے اپنی تجویز ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، حماد نے کہا اور ہاشمی کو شب بخیر کہہ کر اپنے سلیپنگ روم کی طرف چل دیا۔ اس کے کمرے میں کبھی ساگوان کی لکڑی کا شاندار پلنگ اور اس کی دیواریں خوبصورت پینٹنگ سے مزین ہوتی تھیں، لیکن اب وہاں صرف اس کے 2 بیگ اور ایک کونے میں ایک بیڈ شیٹ پر چادر بچھا کر شعبان نے اسے چارپائی کی شکل دے دی تھی۔ ہاشمی کو انہوں نے وہیں ڈرائنگ روم کے قالین پر بستر لگا دیا تھا۔ کسی بھی عراقی کے لیے اپنے مہمان کی خدمت میں دل و جان کا نذرانہ پیش کرنا سعادت سمجھی جاتی تھی، لیکن وہاں پیش کرنے کو تھا ہی کیا؟ حماد نہ جانے کیوں عجیب و غریب جذبات محسوس کر رہا تھا، جبکہ ہاشمی اسے بار بار نارمل ہونے کی تلقین کرتا۔ وہ گزشتہ 8 برس سے قریباً 8ویں-10ویں روز عراق میں آ جا رہا تھا۔ BMW کے ذریعے سفر کر کے لوگ اردن سے یہاں آتے اور یہاں سے اردن جایا کرتے تھے، اور ہاشمی کو اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ بغداد کی آبادی المنصور کا شمار یہاں کی متمول آبادیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس نے تو اپنی آنکھوں سے بغداد کو لٹتے دیکھا تھا۔ اسے تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ لٹیروں کے ہاتھوں سے اس گھر کے دروازے کیسے سلامت رہ گئے تھے۔ وہ تو گھروں کے لکڑی کے دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ حماد پشت کے بل گدے پر لیٹا تو اسے اس گھر کی رونقیں یاد آنے لگیں۔ ایک بے نام سی یاسیت اس پر طاری تھی۔ اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ کب اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کروٹ بدلنے پر آنسوؤں کے قطرے آنکھوں سے نکل کر گال پر بہنے لگے۔ لیٹے لیٹے اس نے قمیض کی آستین سے اپنے آنسو پونچھے اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ اس نے شعبان سے اپنے والد، والدہ اور سلمہ کے متعلق بہت سوالات پوچھے تھے، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے شعبان اس مہمان کے سامنے کھل کر بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ خدا جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ ہاشمی کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ الصبا اس کی آنکھ مؤذن کی آواز پر کھلی۔ یہ اس کی عادت تھی، رات خواہ کتنی ہی دیر سے سوئے، صبح اذان کی آواز پر اس کی آنکھ ضرور کھلتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی والدہ نے صبح کی نماز کی سختی سے پابندی کروائی اور اب یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ صبح بخیر، حماد نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اونچی آواز سے کہا، جہاں شعبان اور ہاشمی دونوں وضو کرنے کے بعد شاید اسی کے منتظر تھے۔ صبح بخیر، دونوں نے بیک زبان کہا۔ مسجد چلیں؟ حماد نے شعبان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
اسے ابھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ امریکیوں نے کہیں دہشت گردی کے پیش نظر صبح دم مسجد میں عراقیوں کا داخلہ ہی نہ بند کر رکھا ہو۔ آئیے، شعبان نے مختصر جواب دیا۔ تینوں گھر سے باہر نکلے تو چاروں طرف سناٹا طاری تھا۔ حماد کو روانگی سے پہلے کا بغداد یاد آیا، جب اذان کی آواز پر المنصور کی ساری آبادی بیدار ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ کتنے ہی گئے گزرے سہی، لیکن صبح نماز کے لیے مسجد میں تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں بچتی تھی، جبکہ اب یہاں ہو کا عالم طاری تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔